الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس عورت پر بہت رحمت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی بارش اس عورت پر فرما دیتے ہیں۔ جو عورت تہجد کے وقت اٹھی، رات کے وقت اٹھی اللہ کی عبادت کے لیے، اب اس نے نماز کے لیے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اپنے خاوند کو کہا کہ اٹھو تہجد کا وقت ہے، اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی فرما برداری میں چند لمحات گزار لیتے ہیں، عبادات میں وقت گزار لیتے ہیں، لیکن خاوند نے انکار کیا۔ اب اس عورت نے پانی لے کر تھوڑے سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، چھینٹے مارنے کی یہ محبت کی انتہا ہے۔ چھینٹے مارے تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر بارش کی طرح اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی اہم اور کتنی بڑی بات ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی۔ اس لیے اتنی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہو، اتنا تعلق ہو کہ اگر اس حد تک بھی بیوی خاوند کو اٹھانے کے لیے کر دے تو خاوند کو برداشت کرنا چاہیے، یا اگر خاوند اپنی بیوی کو اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر چھینٹے مار دے تو بیوی کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے جدید دور میں تہجد تو بعد کی بات، فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ پیارے ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک سو جائے، فجر کی نماز پڑھی، اب اشراق تک آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے، اس دوران کوئی بندہ سو جائے تو رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ آتا ہے، اس بندے کو روزی نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں کہ روزی میں تنگی ہے، رزق میں کمی آ گئی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ جادو ٹونا تو نے اپنے اوپر خود کیا ہوا ہے کہ رحمت کے فرشتے جب روزی لے کر آئے تھے تو پڑا ہوا تھا۔ تو جو بندہ فجر پڑھ کے سو جائے اس کے ساتھ یہ حال ہے، تو آپ بتائیں جو عورت جو مرد فجر ہی نہیں پڑھتے، تا دیر وہ رات کے اخیر تک پڑے رہتے ہیں اور گپ شپ میں مصروفیات میں، 3-4 بجے سوئیں اور فجر بھی گئی، وہ 9 بجے اٹھ کے آفس میں جا رہے ہیں، 8 بجے اٹھ کے دکان پہ جا رہے ہیں، بتاؤ اس کی رزق میں کیا برکت ہوگی؟ ہاں گرمیوں کی راتیں ہیں، مصروفیات ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، فجر کے لیے لازمی اٹھیں، اس کے بعد آپ دوبارہ لیٹ جائیں، اشراق تک کا وقت گزار لیں، آدھا پونا گھنٹہ، اشراق پڑھ کے آپ لیٹ جائیں، یا اشراق کے بعد آپ سوئیں گے تو اس حدیث میں جو وعید ہے اس وعید میں آپ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے خود بھی ایک دوسرے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندے کو اپنے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا۔ اگر عورت نیک ہے تو عورت جنت میں ہوگی، خاوند برا ہے تو وہ خاوند جہنم میں ہوگا، اور اگر عورت گناہ گار ہے، فاسقہ ہے تو یہ جہنم میں جائے گی، خاوند نیک ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون رکھیں، جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں۔